وجہ سے کہ انہوں نے آپ کی زندگی میں کبھی جھوٹ دیکھا ہی نہیں، آپ کی زندگی میں کبھی خیانت دیکھا ہی نہیں، آپ کی زندگی میں کبھی انہوں نے وہ کام نہیں دیکھا جو انسانی زندگی کے خلاف ہے۔ اسی لیے وہ لوگ آپ کی زندگی کی اطاعت کرتے تھے، اور جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمیشہ آپ کے ساتھ رہے، جیسے ہی آپ نے ان کو اپنے نبی ہونے کے بارے میں بتایا کہ اللہ نے مجھے نبی بتایا ہے، مجھ پر وحی نازل کی ہے اور اللہ نے مجھے یہ کہا یہ کرنا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی بات کو یہ تھی صداقت۔ اسی لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے صدیق کا لقب دیا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح عورتوں میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی شادی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ جو 40 سال کی بیوہ تھی، 3 شادیاں ان کی ہو چکی تھیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھ کر اور آپ کی ایمانداری کو دیکھ کر انہوں نے آپ پر پیغام دیا کہ ہم آپ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رشتے کو قبول کیا، ان سے شادی ہوئی۔ پھر اللہ کے نبی جب 40 سال کے ہوئے، اللہ کے نبی کو نبوت ملی، تو آپ نے ان کو بتایا کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہو رہا ہے، میں غار حرا میں تھی، میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کہ اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، آپ جو ہے بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں، ننگوں کو کپڑا پہناتے ہیں، جو کمزور ہیں ان کا ساتھ دیتے ہیں، جو ایسا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو ضائع نہیں کرے گا۔ تو حضرت صدیقہ بھی آپ کی بات پر فوراً یقین کر لی اور فوراً ایمان لیا۔ اس طرح سے لوگ ایمان میں داخل ہوتے گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت رنگ لائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک ایسی جماعت تیار کر دی کہ ان لوگوں نے جو ہے پوری دنیا میں دین کو پھیلایا۔ یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے، یہ دین بہت آسانی سے ہم تک نہیں پہنچا۔ اس دین کو پہنچانے کے لیے صحابہ کرام نے، ہمارے بزرگوں نے اور ہمارے اسلاف نے جو ہے بہت قربانیاں دی ہیں، تب جا کر یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ ہم لوگوں کو لگتا ہے کہ بہت آسانی سے یہ دین ہم تک پہنچ گیا۔ یہ دین جو ہے، یہ ایمان، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ یہ ایمان جو ہے بہت بڑی دولت ہے۔ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو جاتا ہے وہ سمجھیے اللہ کا سب سے بڑا کامیاب بندہ ہوتا ہے، اور جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوتا وہ اس دنیا میں کتنا بھی اچھائی کر لے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے۔ اس ایمان کا ہر ایک کو قدر کرنا چاہیے۔ اب انسان کا ایمان بنے گا کیسے؟ ایمان بنانے کے لیے سب سے پہلی چیز ہے جو اسلام کے ارکان ہیں۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سب سے پہلے وہ انسان کا مضبوط ہونا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہمارا ایمان مضبوط ہو، ہمارا عقیدہ درست ہو، کہ ہم اللہ کو ایک مانیں، نبی کو رسول مانیں اور آخرت کا یقین کریں، جنت کا یقین کریں، دوزخ کا یقین کریں۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم لوگوں کو اٹھائیں گے، ہم لوگ سے سوال جواب کریں گے، اس کا ہمیں یقین ہونا چاہیے، اور یقین اس طرح ہونا چاہیے کہ ہم اس کے لیے تیاری بھی کریں۔ مرنے کے بعد جب ہم سے سوال اور جواب ہوگا تو ہم اس کے لیے کچھ تیار بھی تو رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کو دارالامتحان بنایا ہے، دارالحساب بنایا ہے۔ یہ دنیا کی زندگی امتحان کی جگہ ہے۔ جس طرح انسان جب اسکول میں پڑھتا ہے تو پھر اس کے بعد امتحان ہوتا ہے، اسکول کی جو زندگی ہوتی ہے وہ ایک امتحان کی تیاری ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ زندگی ہمارے اور آپ کے لیے جو ہے امتحان کی تیاری کی جگہ ہے۔ ہم جو یہاں کریں گے اسی کا ہمیں آخرت کی زندگی، مرنے کے بعد جو زندگی ہے، قبر والی زندگی ہے، اس میں ہمیں حساب دینا ہے۔ اس کے لیے انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ اللہ کو ایک مانے اور اپنے عقیدہ کو درست رکھے، فرشتوں پر ایمان لائے، اللہ کی جتنی کتابیں ہیں سب پر انسان کو ایمان لانا ہے۔ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اٹھائیں گے، ہم سے حساب کتاب کریں گے، اس پر ہم کو مکمل یقین ہونا چاہیے۔ قیامت قائم ہوگی، اس پر بھی ہمیں یقین ہونا چاہیے۔ یہ ہے عقیدہ۔ اگر یہ عقیدہ آپ کا درست نہیں ہے تو آپ مسلمان نہیں ہیں۔ دوسری چیز ہے اسلام کے ارکان میں نماز۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مومن، مرد عورت جو بالغ ہے، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو۔
اگر ہماری زندگی میں نماز نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کامیاب نہیں ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد جو سب سے پہلا حساب و کتاب حساب سے ہوگا وہ نماز کے سلسلے میں ہوگا۔ اگر اللہ کے نبی کو ہم لوگ مانتے ہیں، ان کی زندگی میں آپ غور کریں تو آپ اگر ان کی زندگی کا مطالعہ کریں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل زندگی 63 سال میں، نبوت کے بعد 23 سالہ زندگی میں آپ غور کریں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ ہی وقت کا نماز قضا ہوا ہوگا، نہیں وہ کوئی وقت کا نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں قضا نہیں۔ اور ہماری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ نماز جو ہے انسان کو بے حیائی سے، برائی سے روک دیتی ہے۔ اب انسان نماز پڑھتا ہے نہیں ہے، وہ بے حیائی سے کیسے رکے گا، فحش باتوں سے کیسے رکے گا؟ تو سب سے بڑی چیز ہے کہ نماز ہماری زندگی میں آنا چاہیے۔ نماز اگر انسان نہیں پڑھتا ہے جان بوجھ کر، تو حدیث ہے وہ انسان